معزز سامعین کرام، رونق اسٹیج، باوقار علماء احترام، بالخصوص فصیح اللسان حضرت العلامہ مولانا محمد سلمان رضا حسن عبداللہ و خطیب حرد العزیز شاعر خوشنوا حضرت مولانا محمد وسیق القادری صاحب سہیل گاؤں، اور آپ کے خطیب و امام بلبل باغ رسالت حضرت مولانا محمد تسلیم رضا صاحب عبداللہ، اور جتنے بھی رونق اسٹیج علماء ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ یہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی جگہ میں آفتاب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آله وصحابه الطاهرين المطهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. برادران ملت اسلامیہ، جو لوگ بھیا سو رہے ہو ان سے ادباً گزارش ہے کہ میری طرف سے ان کی کھل چھٹی، وہ جا سکتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سننا چاہتے وہ بھی چلے جائیں، کیونکہ جو بول رہے ہو پھر جب اٹھ کے کوئی جاتا ہے تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ یار پتہ نہیں ہم سے ناراض ہو گئے کیا کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو ان کے سمجھ میں نہیں آئی، ایسا ہم نے کیا حال بول دیا؟ تو اس معاملے میں جو ڈپریشن کا شکار ہو وہ ابھی سے چلے جائیں تو اچھا ہے، پھر آپ درمیانے تقریر اٹھا بیٹھک لگائیں، یہ نہ ہمیں اچھا لگے گا تو شاید پھر آپ کو بھی اچھا نہ لگے، ہم کچھ یہاں سے کچھ کہہ دیں، ہاں؟ اور کہتے ہیں گھر کے مرغے ساتھ برابر۔ ابھی امام صاحب نے بڑا اچھا کلام پیش کیا، ہمارے ناظم اجلاس بھی برابر آپ حضرات کو ٹیبلٹ انجیکشن لگاتے ہیں، لیکن اثر زیادہ تر اس کا نہیں دکھائی دیتا۔ امام صاحب بھی کہتے رہے کہ بھائی سب لوگ اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ، لیکن پتہ نہیں کہ وہ آپ کو کھلے بیٹھے ہیں جانے۔ کوئی ریئیکشن چل رہا ہے، اندر آ جاؤ، یہاں ہوا بھی نہیں، یہاں ہوا نہیں لگے گی بھائی۔ اور جو یہ بچے ہیں کہ جو ہے چھٹی کروا دیجیے، ان کے والدین ہیں، ان کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو لے جا کر کے ان کے اپنے اپنے گھروں پر ان کو چھوڑا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے داتا سیاہ لمکا سیدی سجان
منیر تابا سرور لالا رخا یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وابن الكريم غوث الأعظم الجيلاني أجمعين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بغیر افتادہ بلا کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. برادران ملت اسلامیہ، میں کوئی بہت بڑا مقرر تو نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ گرام نواپور والوں کو کچھ 11ویں شریف کے حوالے سے، کچھ علماء اور طلباء کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، غوث الاعظم جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مہینہ جو برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے. برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں. اور ان کی بارگاہ میں ہما اور شما کی کیا حیثیت. ان کا سلسلہ قادریہ میں اگر ہمیں بیعت ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو سمجھو یہ ہماری قسمت کی معراج ہے. چونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی نلت المولا و نلت المنالی، کیا ہے میرے مرید، دنیا میں جس خطے میں بھی ہو تو جو ہے خوف مت کرنا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جہاں کہیں سے بھی تو مجھے آواز دے گا میں تیری مدد کو پہنچاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. اور سارے اولیاء کرام نے آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردنوں پر رکھا، اپنے سینوں پر رکھا، اپنے جگر پر رکھا، اپنے دل پر رکھا. غرض کی تمام اولیاء آپ کے قدموں کے نیچے ہیں. کسی ولی کو اس وقت تک ولایت ملتی ہی نہیں جب تک کہ وہ غوث اعظم کے قدم مبارک کو اپنے سر پر نہ مارے. بے شک سبحان اللہ. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے
کہ ہے کیسا تیرا اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا برادران ملت اسلامیہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے شہزادے سیدنا سرکار مفتی اعظم اسلام علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے چند اشعار غوث اعظم کی بارگاہ میں بطور عقیدت پیش کیا ہے میں بھی انشاءاللہ العزیز وہی اشعار اپنی زبانیں جو ہے فیض ترجمان پر لانا چاہتا ہوں آپ حضرات اس سے قبل ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو کیونکہ وہ حسن حسینی سید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جد امجد یعنی حضور علیہ السلام کو اس دنیا کا مختار بنا کر کے دے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے واللہ یؤتی وانا قاسم اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں لوگوں کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں تو فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرا
ابن مولا علی غوث اعظم ہے ابن مولا علی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مزدر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزدر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے جو لوگ یہاں پر عربی گرامر داں بیٹھے ہوئے انہیں معلوم ہوگا کہ ولا هم يحزنون یہ مضارع کا صیغہ ہے جس کے اندر ماضی جس کے اندر حال اور مستقبل دونوں سمائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی پریزنٹ ٹائم میں کوئی ٹینشن ہے اور نہ فیوچر میں انہیں کوئی ٹینشن ہوگا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی قرار دے دیا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی قرار دے دیا کرتا ہے تو اس کا مرتبہ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور اولا ہو جایا کرتا ہے اور ولی ہوتا اللہ رب العزت خدا کے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہیں گے برادران ملت اسلامیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کا جو ہے سب سے بڑا ولی اور سرخیل بنایا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے تو پتہ چلا غوث اعظم کا جو ہے تقوی کا عالم کیا ہوگا غوث اعظم کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا غوث اعظم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہوں گے ان کے جو ہے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا حضرات محترم غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو بلا کر کے فرماتے ہیں اے بیٹا حسین 5ویں صدی ہجری کے اندر تمہاری جو ہے نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام اولیاء کا سردار تو اب بتائیے کہ جن کی بشارت میرے آقا کریم نے دی ہو کہ اے حسین مبارک ہو تمہاری نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا ان کے ولایت کا عالم کیا ہوگا حضرات محترم اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے جب آپ کی بسم اللہ خوانی شریف ہوئی آپ کے استاد محترم نے فرمایا کیا ہے بچے پڑھو بسم اللہ غوث اعظم نے بسم اللہ پڑھا اور ایک ہی بیٹھک کے اندر قرآن عظیم کے 18 پارے سنا
18 पर आगे से लेकर पीछे तक बोलिए जरा कितने पारे? 18 पर पीछे वाले बड़ा सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं और तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी, और वरना अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो हम कहेंगे यार हमें तो बड़ा लंबा जाना है, आपको तो सिर्फ घर तक जाना है और हमें तो मदरसा पहुंचना है जहाँ से हम आए, तो हम तो और जल्दी आपसे छुट्टी मांगने लगे। तो हजरात मोहतरम, आज हम अपने बच्चों को मदरसा कहाँ भेजते हैं? अब बताइए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा अपने बेटे को कहाँ लेकर के गई? पता ये चला एक दीनी मदरसे के अंदर लेकर के गई थी। लेकिन आज हमारा आलम ये है कि हम दीनी तालीम से इतना दूर हो चुके हैं, ना तो हम नमाज पढ़ना जानते हैं, ना तो कुरान पढ़ना जानते हैं, ना तो हमें जो है सुन्नतों का इल्म है, ना तो हमें फराइज़ का इल्म है, ना तो हमें वाजिबात का इल्म है। ऐ मुसलमानों, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसीलिए दुनिया के अंदर भेजा था कि तुम दुनिया के अंदर जाओ और तुम्हें फराइज़ से कोई सरोकार नहीं, तुम्हें वाजिबात से कोई सरोकार नहीं। बस गौसे आज़म की जो है 11वीं में एक बात नज़रो नियाज कर लो, तुम जन्नती बन जाओगे जन्नती। नहीं बन सकते जब तक कि गौसे आज़म की सीरत नहीं अपना लोगे। आज तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, एकेडमिक्स का चक्कर लगा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मदरसों का हालत ये है कि मदरसों के अंदर सन्नाटा है। और अगर बच्चे पहुंचते भी हैं, हम तो जब मदरसे में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं दाखिला करवाने के लिए कि मुफ्ती साहब इस बच्चे को हमारा जो है मदरसे में एडमिशन कर लो, ये बच्चा बहुत शरीर है, बड़ा शैतान है, शैतान है। अरे जिसको आप नहीं संभाल पाए उठा के मदरसे में ले आए। जो नोट कहीं नहीं चल रही होती है वो मस्जिद के गुल्लक में पहुंचे। तुम्हारा ईमान यही है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम मन अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन्नासि अजमईन। कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि मुझको अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने वालिद से, गर्ज की दुनिया की हर चीज से अजीज ना जाने। तो पता ये चला कि जब तुम मदरसा भेजो तो अपने उस बच्चे को भेजो जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। जिसको आप अपने कलेजे से दूर करना ना चाहते हो उसको मदरसा लेकर के आओ। ये मेरा बच्चा घर के अंदर सबसे अच्छा है, ऐ मौलाना साहब मैं अपने इस अच्छे बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना चाहता हूँ, आलिमे कुरान बनाना चाहता हूँ, मुहद्दिसे कुरान बनाना चाहता हूँ, मुफ्ती इस्लाम बनाना चाहता हूँ। कामयाब हो सकते हो, तब तुम्हारी कामयाबी व कामरानी होगी, वरना यूं ही धक्के खाते हो। आज तुम्हारा हाल क्या हो चुका है? हम 313 थे तो लरसता था जमाना, हम 313 थे तो लरसता था जमाना। आज लाखों में होकर के करते हैं गुलामी, आज लाखों में होकर के करते हैं गुलामी। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना लोग ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को हिंदी मत पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, आप अपने बच्चे को जो है साइंटिस्ट मत बनाइए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर्स मत बनाइए, आप अपने बच्चे को आईपीएस मत बनाइए, आप अपने बच्चे को यूपीएससी की क्वालिफाई करने की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मत कराइए। बल्कि मौलाना लोगों का कहने का मतलब ये है कि तमाम
نے دینی تعلیم بھی دلوائی. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ بات بننے کے تمہارے کوئی چیز کامیاب نہیں آنے والی ہے, تمہارے کوئی دعائیں حق میں دعا کرنے والا نہیں ہوگا. اگر کوئی دعا کرے گا تو یہی مدرسے کا طالب علم دعا کرے گا. بے شک سبحان اللہ. حاجی صاحب دنیا سے چلے جائیں, لیکن حاجی صاحب نے اگر کچھ اچھے کام کیے, مسجد بنوا دیا, مدرسہ بنوا دیا, کہیں نل لگوا دیا, کہیں جو ہے کتابیں رکھ دے کر کے جو ہے خرید کر کے رکھ دیا ہے, کہیں اپنے جو ہے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, عالم دین بنا دیا ہے, تب تو یہ حاجی صاحب کے مرنے کے بعد ان چیزوں کا کوئی ثواب پہنچتا رہے گا. ورنہ دنیا سے چلے جاؤ گے, بچے تمہاری لاش پڑی ہوگی اور اسی وقت ان کے دل میں چل رہا ہوگا ابو جان کی یہ چیز ہمیں وراثت میں مل جائے. بے شک. باپ جس میں رہتا تھا وہ چیز ہمیں مل جائے, ان کے حصے کی زمین جو اچھا جو ہے ہمارا کھیت ہے وہ ہمیں مل جائے. لیکن اس کے دل کے اندر یہ نہیں آئے گا کہ جو چیز ہمارے پاس اچھی ہو اپنے والد کو جو ہے بات کرنے کے حصے ثواب کر دے. بے شک. ہوگا کوئی؟ آج کا معاملہ ایسا ہے کہ آج ہم جلسے کی تیاری کر کے گھر سے نکلتے ہیں, لیکن بائک کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں, سواری کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی نہیں پتا, کسی کو نہیں معلوم, نہ جانے کب کہاں پر کس کا انتقال ہو جائے. آ تو رہے تھے جلسے میں, جا تو رہے تھے شادی اٹینڈنگ کے لیے, لیکن راستے میں دائی اجل نے ان کو لبیک کہا اور جا رہے تھے پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن ہاسپٹل پہنچتے وہاں ڈاکٹروں نے دیکھا اور انہیں مردہ گھوشت کر دیا. پتہ یہ چلا ان کا انتقال ہو جاتا ہے, لیکن جب ہاسپٹل میں پہنچ گئے, ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے, تو جو ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ پوسٹ مارٹم کے لوگ جو ہے شراب پی کر کے تمہارے جسموں کے اندر جو ہے دنیا کے اندر ہی ٹھوک پیٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے تمہارے بدن کو چیرتے اور پھاڑتے ہیں. کیا تمہیں معلوم تھا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی موت کو ذرہ برابر مؤخر نہیں کرتا ہے جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے. ایسا کہ نہیں ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ اور وہ ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی دلواؤ, اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ملی جلی بہتر ہے. اگر آج کے دور میں تمہارے پاس دنیا کی بھی تعلیم نہیں ہے تب بھی تم زمانے سے پچھڑ جاؤ گے, لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تب بھی تم زمانے سے پچھڑ جاؤ گے. اس لیے کہ اگر انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے تو جو ہے عربی سیکنڈ انٹرنیشنل لینگویج ہے. ایسا کہ نہیں؟ فارسی ہے, اردو تو بہت بات ہے, نہ تو تمہیں فارسی معلوم, نہ تو تمہیں عربی معلوم, اور جو ہے نہ تو تمہیں انگلش معلوم. تم ہر میدان کے اندر پیچھے ہو. اس لیے آئے میرے جو ہے مسلمان بھائیوں, کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو بہترین عالم بھی بناؤ اور بہترین جو ہے ان کو انجینئر بھی بناؤ, بہترین ان کو دانش مند بھی بناؤ. اس لیے کہ ہر چیز کا عمل, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بن گئے اور آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ ہم کسی مریض کو دیکھیں گے, اگر ہماری جو ہے فیس 200 روپیہ ہے, اگر کوئی مسلمان غریب آ گیا تو ہم اس کا فری علاج کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لہذا اپنی نیت کو اچھا کرو. اگر تم لاکھوں روپیہ خرچ کر دو لیکن تم یہ سوچو لوگ کہیں گے کہ وہاں کے
فلاں حاجی صاحب بڑے جو ہے خرچیلے بہت سخی آدمی ہیں، تو اگر تم نے دنیا کے اندر اپنی جو ہے سخاوت کے چرچے سننے کی نیت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ نیت کیا کہ دنیا میں بھی لوگ اچھا کہیں گے اور آخرت میں تو میرا مالک حقیقی ہے، احسن الخالقین ہے، وہ ایسا دینے والا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ ہمیں بہت بہترین جزا عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی تمہارے چرچے ہوں گے اور آخرت میں بھی تمہارے چرچے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بات چل رہی تھی غوث اعظم جیلانی کی۔ غوث اعظم نے 18 پارے پڑھ دیے۔ استاد نے پوچھا بیٹے تم آخر کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ جتنے بھی طلبہ یہاں آتے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھاتے ہوئے مہینوں وقت نکل جاتا ہے، لیکن تم نے 18 پارے حفظ کے بھی سنا دیے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے شکم اطہار کے اندر تھا تو وہ قرآن کی جو 18 پاروں کی حافظہ تھی، جب وہ کوئی کام کرنے چلتی تھی تو وہ قرآن کی جو تلاوت فرمایا کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر دیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ برادران ملت اسلامیہ، اور جب آگے ہم چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جو ہے دنیا میں یعنی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ جو ہے اپنی پاک کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ایک دن آپ پاک اپنا دیکھ رہے تھے کہ غیب سے آواز آتی ہے لہٰذا خلقت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہے عبد القادر؟ تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف حفظ قرآن سے کام مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ عالم قرآن بھی نہ ہو جائیں، اس لیے کہ حافظ تو اپنے ایمان کا بھی جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، کون بات سچ ہے کون بات غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، محض حفظ قرآن پر بھی اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم نے اپنی ماں سے اجازت طلب کیا اور کہا میں اب جو ہے پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کی ماں نے الوداع کیا، یہاں تک کہ راستے میں آپ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس میں آپ نے اپنا مال چوروں پر ظاہر کر دیا، اور آپ کا ظاہر کرنا تھا اپنے ماں کی جو ہے نصیحت اور وصیت پر عمل کرنا تھا۔ سارے ڈاکو لوگ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے اور جو ہے سب کے سب اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ غوث اعظم نے سب کو اللہ کا ولی بنا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے میں پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مفسر بنتے ہیں، آپ محدث بنتے ہیں، آپ مفتی بنتے ہیں، آپ عالم بنتے ہیں، آپ فاضل بنتے ہیں، ساری چیزوں کا آپ نے علم حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، مانا کہ تم مفسر اعظم ہو، مانا کہ تم محدث اعظم ہو، مانا کہ تم مفتی اعظم ہو، لیکن آج سے یہ ساری سندیں تمہیں مدرسے سے ملی ہے، لیکن اے عبد القادر آج میں تمہیں خطاب دے رہا ہوں کہ تم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خطاب ملا تو آپ جو ہے جنگلوں بیابانات کی طرف نکل گئے۔ آپ نے 40 سال تک جو ہے محض سوکھے پتے کھا کھا کر کے گزارے ہیں۔ کیسے؟ سوکھے پتے کھا کھا کر۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ منو اور ٹنوں کی بریانی ہم غوث اعظم کے نام سے کھا جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ غوث اعظم کو ہم کیسے یاد کریں۔ جب 11ویں کا مہینہ آئے تو کم از کم یہی تہیا کر لو کہ 11 دن ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
جو یہ عہد کرے کہ 11 دن ہم لگاتار نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، یہ تو سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ 11 لوگوں سے بھی زیادہ تعداد۔ امام صاحب آپ دیکھ لینا کون کون سے بھائی، میں تو لگا نہیں پاؤں گا۔ امام صاحب حاضر ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی مسجد میں نہ پڑھیں، جب ادھر کے امام ملے کہاں آپ میں نے اس مسجد میں پڑھ لیا، جب ادھر کے ملے تو کہاں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آپ جشن غوث الورا میں وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر ہم سے جھوٹ بولا تو سمجھو قیامت کے دن آپ گرفتار کیے جائیں گے۔ آپ کو یہ وعدہ پورا کرنا ہے اور 11 دن ہر ایک نماز پڑھنی ہے، اور جب آپ 11 دن پڑھ لیں گے تو دیکھنا انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری جو ہے بعین اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، غوث اعظم کا ایسا فیضان ہوگا آپ ہمیشہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ پتہ یہ چلتا ہے غوث اعظم کی عبادت کرنے کا عالم یہ تھا کہ آپ کو ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن عظیم ایک رکعت کے اندر مکمل کر دیا۔ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے امتحان بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کو آپ کو تمام اولیاء کا سردار بنایا ہے، لہذا آپ کی عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تمام اولیاء میں بڑھ کر کے آپ کی عبادت ہو۔ اس لیے کوئی چھوٹے کی بات نہیں مانتا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں یا 4 وقت کی نماز پڑھیں اور آپ سے کہیں کہ آپ 5 وقت کی پڑھو تو آپ کہو گے کیا بات کرتے ہو، آپ خود نہیں نماز پڑھتے یا آپ کم پڑھتے مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام اولیاء کا سردار بنانا چاہتا تھا، اس لیے آپ کے امتحان بھی تمام اولیاء سے بڑھ کر کے ہیں۔ اور ایک مرتبہ غوث اعظم نے قسم کھا لیا کہ آپ جو ہے میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا، یہاں تک کہ جو ہے آپ بہت ہی لاغر و کمزور ہوتے گئے۔ غیب سے آواز آتی ہے، یا عبد القادر قل عزت و ربک، اے عبد القادر تجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے تو اب کھانا پینا شروع۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ کے جو ہے پیر و مرشد ابو سعید جو ہے ابو الخیر ابو سعید کھانا پینا لے کر کے پہنچتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں کھاؤں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کہتے ہیں بیٹے میں یہ کھانا کوئی اپنی وجہ سے نہیں لے کر کے آیا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ اور عبد القادر کو کھانا پیش کر دو، اور میں بھی کہوں گا کہ اے عبد القادر تجھے میری عزت کی قسم ہے اب کھانا پینا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ تب غوث اعظم نے کھانا کھایا، تب غوث اعظم نے کھانا تناول فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تمام سارے مراتب حاصل کر چکے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ غیب سے آواز آتی ہے اے عبد القادر اب وقت آ گیا ہے، اپنی غوثیت کا اعلان کرو اور بغداد کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اعلان کرو قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن ہو۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ،
سارے کے سارے لوگ اٹھ اٹھ کر یکے بعد دیگرے غوث اعظم کے قدم مبارک کو اپنی گردنوں پر رکھ لیا، بے شک سبحان اللہ، گردنوں پر رکھ لیا۔ اور جو اولیاء کرام جہاں کہیں بھی تھے، چونکہ ولی ولی کی آواز کو سن لیتا ہے، بے شک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے بغداد کی سرزمین پر۔ اسی وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں محو عبادت تھے۔ جب آپ کی آواز کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا بل علا بل عینی وراسی، اے عبد القادر صرف میری جو ہے گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی آپ کا اثر ہے اور میرے سر پر بھی آپ کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، جب حضور مفتی اعظم کی نظر اس واقعے پر پڑتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک برادران ملت اسلامیہ، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد قیامت تک جتنے ولی جو ہے دنیا کے اندر آنا تھے اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جب عالم ارواح کے اندر غوث اعظم کی یہ آواز پہنچتی ہے تو تمام اولیاء اللہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور غوث اعظم کے جو ہے قدم مبارک کو اپنی گردنوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس دور کے ایک بزرگ تھے شیخ صنعان اصفہانی، کیا نام تھا؟ شیخ صنعان اصفہانی۔ انہوں نے جب غوث اعظم کے اس فرمان کو سنا تو کہنے لگے، میں غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں مانتا ہوں۔ غوث اعظم نے ان کے جب جواب کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے خنزیر کے چرانے والے، میرا قدم تیرے اوپر بھی ہے۔ بے شک اے خنزیر کے چرانے والے، میرا قدم تیرے اوپر بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چند دنوں کے بعد یہ واقعہ درپیش ہوا کہ حضرت شیخ صنعان اصفہانی اپنے 400 مریدوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ بے شک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے شیخ صنعان اصفہانی نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ 400 مریدین ہیں، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک نصرانی بستی کے قریب سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے محل کے اوپر ایک نصرانی لڑکی جو ہے چڑھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت ہے، نہایت حسین پہ حسن و جمال ہے۔ انہوں نے دیکھا اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہیں پر قیام کرنے لگے۔ مریدوں نے کہا، اے شیخ صنعان اصفہانی، آپ تو جا رہے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کو، آخر آپ یہاں پر اپنا خیمہ کیوں لگا دیے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم چلنے کو تیار ہیں لیکن چند دن یہاں پر ٹھہریں گے۔ مرید کہنے لگے، کیا معاملہ ہے؟ لیکن جب پیر کی حالت کو دیکھا تو انہوں نے ٹال لیا کہ ہمارے پیر و مرشد اب خانہ کعبہ کی زیارت کی بجائے اس لڑکی کے جو ہے چکر میں آ چکے ہیں۔ جب ان کے مرید یکے بعد دیگرے جاننے لگے تو آپ کا ساتھ جو ہے چھوڑ چھوڑ کر کے چلے گئے، صاحب کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور کچھ پکے مرید تھے جو آپ کے، حضرت شیخ محمود مغربی، حضرت شیخ فرید الدین، یہ لوگ چھوڑ کر کے آپ کو نہیں گئے۔ اور یہیں سے پہچان ہوتی ہے سچے مرید کی اور جو ہے پکے مرید کی۔ بھائی خوشی میں تو ہر ایک آدمی ساتھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو غمی میں تم کو یاد رکھے، سمجھو وہی تمہارا پکا ساتھی ہے، وہی تمہارا پکا مرید ہے۔ حضرت شیخ صنعان اصفہانی کو چھوڑ کر کے سارے مرید چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت شیخ محمود مغربی اور حضرت شیخ فرید الدین آپ کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ شیخ نے اپنا رشتہ اس لڑکی کے والد کو پہنچایا۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں رسم و رواج یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی بچی کا ہاتھ جو ہے اپنے داماد کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جب وہ
اب ہم اپنی جو ہے لڑکی اس کے ساتھ خدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ شیخ نے یہ ساری شرطیں باخوشی خوشی منظور۔ اللہ اللہ تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ آدھا ایمان ہے۔ پتہ نہیں کب کون بھٹک جائے، کوئی نہیں جان سکتا ہے، اس لیے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ آج کوئی کتنا بڑا ہو جائے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نکاح نہیں کرتے ہیں، ہم نکاح سے بہت دور ہیں، تو اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسلامک تھنکنگ یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک طرف بچے تمہارے رو رہے ہوں، بیوی فریاد کر رہی ہو، ایسے عالم میں بچوں کو چھوڑ کر کے نماز فجر کے لیے جانا، نماز ظہر کے لیے جانا، نماز عصر کے لیے جانا، اور یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر دینا اے مولا میری نسل جو ہے میرے سامنے رو رہی تھی، لیکن میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر گیا۔ میری بیوی کے پاس فرمائشات تو بہت تھے، کہہ رہی تھی کپڑے لے کر کے آؤ، بہترین جو ہے میرے لیے نقاب لے کر کے آؤ، لیکن میں اس کی تمام خواہشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرتا ہوں۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ ہاں دو ایسا نہ ہو کہ بالکل بیوی تمہاری پریشان ہو جائے، لوگوں سے شکایت کرنے لگے، ایسا بھی نہیں۔ مال کو پہلے زکات سے، اپنے فصل کو پہلے عشر دے کر کے نکاح پاک کر لو، اس کے بعد اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، اپنے آل و اولاد پر خرچ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے پہننے میں، تمہاری اولاد کے کھانے میں برکتیں عطا فرمائے گا، ایسی برکتیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب تم نے حلال کھلایا ہے تو تمہارے یہاں تمہارا بچہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اللہ کا جو ہے برگزیدہ بندہ ہوگا، وہ آگے چل کر کے تمہارا نام روشن کرے گا، حافظ قرآن بنے گا، مصلی پر کھڑا ہوگا اور مسجد و محراب کی سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضرت شیخ سنان اصفہانی ساری شرطوں کو منظور کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو مرید آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے خنزیر کو چرا رہے تھے، وہاں سے جو ہے اس کے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ تاریخ مقررہ قریب آ جاتی ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکی جو ہے شیخ سنان اصفہانی کے ہاتھوں میں دے دی جائے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک پیالے کے اندر خنزیر کا گوشت رکھا گیا، ایک پیالے کے اندر شراب رکھی گئی، اور شیخ سنان اصفہانی سے کہا گیا کہ پہلے آپ شراب پیئے، اس کے بعد گوشت کھائے، اور ایک طرف اس لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے یہ دونوں کام کر لیں، اس کے بعد میری لڑکی کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ شیخ سنان اصفہانی یہی کرنے والے تھے کہ حضرت شیخ محمود مغربی کہتے ہیں اے شیخ فرید الدین، اب تم اپنے پیر و مرشد کو جو ہے دیکھو کیا کر رہے ہیں، اور اب مجھے غوثیت باب کبریٰ کے اندر فریاد۔ حضرت شیخ فرید الدین اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے لگتے ہیں، ادھر شیخ محمود مغربی غوث اعظم کی بارگاہ میں رو رو کر کے چلا چلا کر کے فریاد کرنے لگتے ہیں، اے غوث اعظم اغثنی بعزت اللہ تعالی، اے غوث اعظم میری مدد کرو، آج میرے پیر و مرشد میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ آواز پہنچتی ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ محمود مغربی، میں نے کہا تھا اے خنزیر کے چرانے والے تیرے اوپر بھی میرا قدم ہے، ابھی دیکھو اس کو میں کیسے روکتا ہوں۔ ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں عصا
आती है। एक लड़की के चक्कर में तुमने अपना दीन इस्लाम बेच दिया है। गौसे आजम का इशारा करना था। शेख सनान अस्फहानी जो है डर जाते हैं, हाथों से प्याला छूट जाता है, उस लड़की का पल्लू छोड़ देते हैं और वहां से पुकारते हुए बाहर निकलते हैं, ऐ शेख महमूद मगरबी आओ और आप मुझे गौसे आजम की बात। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, माशाअल्लाह। हजरत शेख महमूद मगरबी फौरन बाहर निकलते हैं, अपने हिसाब को तोड़ते हैं। क्या देखते हैं कि बेजवाए शेख फरीदुद्दीन आपके साथ में है। शेख सनान अस्फहानी बाहर खड़े हुए हैं, लड़की के इश्क का भूत निकल चुका है और ये कहते हुए नजर आते हैं, ये तो सजा है गौसे आजम के हुक्म की नाफरमानी करने की। अब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर के चलो। हजरत शेख फरीदुद्दीन हजरत शेख फरीदुद्दीन शेख महमूद मगरबी आपको दुआएं लेकर के गौसे आजम की बारगाह में चल देते हैं। जब गौसे आजम का बारगाह करीब आने के हो जाता है, आप कहते हैं मैं कैसे बगदाद के अंदर अपने आप को लेकर के जाऊं, मैं कैसे उस जमीन पर जाऊं कि जहां पर इतना बड़ा अल्लाह का वली रहता हो। लिहाजा मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उनकी सरजमीन पर कदम रखकर जो है जाऊं। लिहाजा आए शेख फरीदुद्दीन पहले कहीं स्याही लेकर के आओ, मैं अपने चेहरे पर जो है काली पोत लूं ताकि लोग ये ना कह सके कि ये वही गुस्ताखे अब्दुल कादिर है। हजरत शेख सनान अस्फहानी ने स्याही दिया, अपने चेहरों पर लगा। इसके बाद अपने दोनों हाथों में हथकड़ी लगा लेते हैं, अपने दोनों पैरों में बेड़ी डाल लेते हैं, गोया कि चला एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। वही हालत हजरत शेख सनान अस्फहानी ने अपनी बना ली कि आज तो अब्दुल कादिर की बारगाह में मुझे एक तो है मुजरिम की हैसियत से जाना है। हजरत शेख फरीदुद्दीन हजरत शेख महमूद मगरबी अपने पीरो मुर्शिद को लेकर के जब गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ शेख सनान अस्फहानी, मैंने कहा था कि तुम्हारी भी गर्दन के ऊपर मेरा पैर है। आ गए ना तुम मेरी बारगाह में। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत शेख सनान अस्फहानी जाते हैं और गौसे आजम के कदम मुबारक को उठा करके अपनी गर्दन पर रखते हैं, अपने सर पर रखते हैं और कहते हैं ला बल अला ऐनी वरासी, ऐ अब्दुल कादिर आपका दुआए कदम मुबारक हमारे सर पर भी है और हमारी आंख। सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम की बारगाह में अगर कोई गुस्ताखी करता था, वो चाहे कितना भी बड़ा अल्लाह का वली हो, लेकिन अगर अब्दुल कादिर से उसके दिल के अंदर हसद और कीना पैदा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतनी जल्दी माफ नहीं फरमाता है। आपने माफी तलब किया, गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार शेख सनान अस्फहानी की विलायत इन्हें वापस कर दे, इनको दोबारा जो है कुतुबियत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारा ये गुस्ताख है, इसको माफ नहीं किया जाएगा। किताबों के अंदर लिखा है, गौसे आजम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, अगर इतनी सी बात मेरी नहीं मानी गई तो आज से मैं अपनी गौसियत से इस्तीफा देता हूँ। जब मैं अपने एक गुस्ताख को तेरी बारगाह में माफ नहीं करवा सकता हूँ तो न जाने क़यामत तक कितने लोग मेरे सिलसिले के अंदर मुरीद होंगे, मैं अपने मुरीदों को कैसे जन्नत में लेके जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जाओ, मैंने शेख सनान अस्फहानी को भी माफ कर दिया और क़यामत तक जितने लोग तुम्हारे सिलसिले में दाखिल होंगे अगर वो तुम्हारे शहदाई हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उन
بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ عبد القادر جیلانی کی گستاخی معاف نہیں ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس کے ہم پیچھے ہوں اس کی گستاخی نہ کریں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ گاؤں کا امام ہے جس نے 8-10 سال مدرسے کے اندر پڑھائی کی، لیکن اس سے ہم دین کی بات نہ پوچھ کر کے اپنے جو ہے ذہن کی خود ساختہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک گاؤں کی نہیں ہے، ہر گاؤں کے اندر 2-3 لوگ ایسے ضرور پائے جائیں گے کہ مفتی صاحب کا فتویٰ الگ بول رہا ہے، لیکن اس جاہل صاحب کا مسئلہ الگ بول رہا ہے۔ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، نکڑوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، چائے نوشی کر کے اپنے عالم علماء کی بدگوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا اگر عبد القادر جیلانی کے گستاخ کا عالم یہ ہے تو تم اندازہ لگاؤ جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم نے اس کے لیے یا اس کی شان میں کوئی توہین آمیز جو ہے کلمات کہہ دیے ہیں تو تمہاری نماز کیا مقبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا؟ سارے لوگ بولو نا، نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی امام سے تمہارا اختلاف ہو جائے، اولا تو اس کو شریعت کی روشنی میں حل کرو۔ بھائی وہ لوگ لڑائی کریں کہ جن کے پاس کوئی فیصلہ کرنے والی کتاب نہ ہو، اور اسلام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی نے ہر ایک چیز جو ہے واضح اور ظاہر بیان فرما دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ خشک و تر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن عظیم کے اندر موجود نہ ہو۔ بھائی لڑائی تو وہ کریں جن کے پاس کوئی قوانین لکھے نہ ہوں۔ تمہارے یہاں تو کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے کہ میرا محبوب ایک وقت مقررہ تک جو ہے امت کے اندر رہے گا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے میری بارگاہ میں آنا ہے، یعنی اس کی وفات ہونی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے امتی کیسے اپنا راستہ طے کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو کتاب اللہ، دوسری اطاعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نام ہے اور رد ہے رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے اندر یہی چیز تو فیصلہ کر رہی تھی۔ قرآن تو ان کے پاس بھی تھا، قرآن ادھر بھی تھا، لیکن اطاعت رسول اللہ کا خاندان کدھر تھا؟ اہل بیت اس طرف تھے تو پتہ چلتا ہے اہل بیت امام حسین تھے، اہل بیت علی اکبر تھے، اہل بیت علی اوسط تھے، اہل بیت علی اصغر تھے، اہل بیت جو ہے امام قاسم تھے، اہل بیت عباس علمبردار تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے قرآن کو تو مان رہے تھے لیکن اطاعت رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے۔ تو لڑائی وہ لوگ کریں جن کے یہاں کچھ لکھا پڑھا نہیں۔ پہلے تو قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، اور اس کے بعد اگر اتنا علم نہیں ہے تو وقت کے علماء کرام سے سمجھو کہ بھائی ہمارے امام صاحب نے نماز ایسے پڑھائی، ہم کہہ رہے ہیں ایسے پڑھاؤ، تو یہ مسئلہ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہائے امت کی روشنی میں دیکھ لیا جائے۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بلا وجہ بغض شرعی آپ دل کے اندر بنا کے بیٹھ جائیں کہ اب اس امام کو ہٹاؤ یا اس امام کا استعفیٰ کرو، یہ عالم اچھا نہیں ہے۔ تو اگر
کوئی اس کی وجہ شرع ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ شرعی آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں بھی لائق مستحق و لائق ملامت ہیں، اور آخرت میں آپ پر سخت عذاب ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من صافا عالما فقد صافانی، کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، ومن زار عالما فقد زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، اور جس نے اللہ کی زیارت کی اس کا جو ہے ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ لہذا اے میرے مسلمانوں، اپنے عالموں سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے پیشواؤں سے کوئی بغض و حسد والی چیز اپنے دل کے اندر مت رکھو، ورنہ سارا کیا اور بھرا آپ کا بیکار ہو جائے۔ بھائی امام صاحب نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، آپ کے ہاں قیام کرتے ہیں، آپ کا ٹھہرتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا پیتے ہیں، اور آپ کی گاتے نہیں گاتے۔ بھائی ہمارے گاؤں کے بڑے لوگ اچھے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ جو آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ بھی بات مرنے کے یہ نہیں کہے گا کہ مولا میرے والد کی مغفرت فرما، بلکہ یہی کہے گا عالم صاحب ذرا دعا کر دو چل کر دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ عالم آپ جب دنیا میں آئے تھے تب بھی اس نے تمہارے کانوں میں اذان پڑھی تھی، اور جب آپ دنیا سے زمین کے اندر چلے گئے ہیں تب بھی وہ تمہاری قبر پر اذان پڑھا تھا۔ دنیا میں جب آئے تھے تو اس نے اس لیے اذان پڑھا تھا کہ اے مولا یہ دنیا کے اندر رہے تو کوئی شیطانی آواز جو ہے اس کے کانوں تک نہ پہنچے، اس کے جو ہے کانوں کو سلامت رکھنا، اس کے دل کو سلامت رکھنا۔ اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آج وہ اذان تمہاری قبر پر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مولا ہونے والے سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا فرما۔ لہذا جو تمہاری زندگی کا ساتھی ہے، تمہارے مرنے کا بعد بھی تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہے، تمہاری قبر پر اذان بھی پڑھتا ہے، تمہارے نام کی فاتحہ بھی پڑھتا ہے، جب بھی آپ اس سے بیزار ہو جاؤ تو سمجھو آپ سے گیا ہوا اور گزرا ہوا آدمی اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیشواؤں سے، اپنے علماء سے، اپنے قرہ سے، اپنے جو ہے بڑوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔